ناظرین آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے سی ٹی ڈی کے خلاف درج اغوا برائے تاوان کی ایف آئی آر 948/2024 پر، کیونکہ اس اہم ترین کیس میں بہت ہی اہم ترین پیش رفت کی اطلاع ملی ہے۔ گزشتہ رات گوڑکی کے علاقے سے حراست میں لیے جانے والے سی ٹی ڈی سول لائن کے اے ایس آئی حسنین شیخ سے جو ہے مبینہ طور پر ڈیلنگ ہو رہی ہے۔ انہیں چھوڑنے کے لیے جو ہے اس وقت معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اب یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ اس پورے اسکینڈل کا جو ماسٹر مائنڈ ہے یعنی ہیڈ کانسٹیبل علی رضا اب تک گرفتار کیوں نہ ہو سکا۔ وہ کون ہے جو کہ علی رضا کے لیے اس وقت سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا ہے اور ان کی گرفتاری میں جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن رہا ہے؟ اور کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل علی رضا جو ہے وہ اس پورے کے پورے اسکینڈل کا جہاں ماسٹر مائنڈ ہے، وہیں پر ان کی گرفتاری اور ان کی لپکشائی جو ہے وہ گیم چینجر کا کردار ادا کرے گی؟ یعنی دوسرے معنوں میں جو ہے وہ ان کی لپکشائی سے ہی خود راجہ عمر خطاب کی جو ہے وہ بے گناہی ثابت ہوگی، یا دوسرے معنوں میں انہیں کلین چٹ اسی صورت میں مل سکتی ہے اگر خود ہیڈ کانسٹیبل علی رضا جو ہے وہ گرفتاری پیش کر دے اور اپنا بیان ریکارڈ کروا دے۔ لیکن ان کی گرفتاری میں خود پولیس کے کچھ بڑے افسران جو ہے وہ اس وقت سیسا پلائی دیوار بن رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی اور دیوان جی کے علاوہ خود گوڑکی سے امین رنگون والا نے جو ایک مشترکہ رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ کیس جو ہے یہ اس وقت ایک بہت بڑے پینڈورا باکس کی صورت اختیار کر چکا ہے اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام جو ہے وہ اس میں اب آ رہے ہیں، خود مدعی مقدمہ ارسلان کی سرپرستی کے حوالے سے۔ ارسلان جس کی تصویر اس وقت آپ اسکرین پر ناظرین دیکھ رہے ہیں، چہرے سے کتنا سیدھا سادہ معصوم سا دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ بہت بڑا جو ہے وہ کاریگر ہے، بہت بڑا یہ جو ہے وہ ماہر ہے یہ ڈیجیٹل کرنسی کے کاروبار کا، اس کی ڈیلنگ کا، اس کی ٹریڈنگ کا، کرپٹو کرنسی کا جو ہے یہ بہت بڑا ایک نام ہے۔ یہ خود سرائکی بتایا جاتا ہے اور جو ہے اس کام میں اتنا ماسٹر ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ ایک معمولی ٹھیلا چلایا کرتا تھا، لیکن اب کہتے ہیں کہ یہ اسی کرنسی کے کاروبار کی وجہ سے جو ہے وہ اربوں پتی بن چکا ہے۔ اس وقت سندھ کی بیوروکریسی ہو یا سندھ کی پی ایس پی پولیس کی لابی ہو، سب میں یہ بہت زیادہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ تقریباً کوئی 20 کے قریب ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز اور ایڈیشنل آئی جیز کے علاوہ کچھ سیکٹریز اور کچھ ڈپٹی کمشنروں کی بھی جو ہے بہت بڑی رقم جو ہے انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، وہ بھی ڈالروں میں، اور ہر ایک کو جو ہے یہ یومیہ کے حساب سے جو ہے وہ لاکھوں ڈالر کا جو ہے وہ منافع دے رہا ہے اس ڈیجیٹل کرنسی کے کاروبار کی وجہ سے، جو کہ اب رک گیا ہے اس اغوا برائے تاوان کی واردات کی وجہ سے۔ 948/2024 کی جو یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے انتہائی برق رفتاری سے، پھرتی سے، اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک زلزلہ اس وقت خود سی ٹی ڈی پر آ چکا ہے۔ سی ٹی ڈی جو ہے اس وقت بہت آتاب میں ہے اس ایک ایف آئی آر کی وجہ سے، کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے نامی گرامی جو ہے بیوروکریٹ اور خود پولیس کے بہت بڑے بڑے افسران جو ہے وہ اس میں ملوث ہیں۔ اگر خود ارسلان جو کہ پہلے نیب زدہ ہے، نیب میں ان کے خلاف بہت ساری انکوائریاں چل رہی ہے، اگر ایف آئی اے نے اس کو قابو کر لیا اور ایف آئی اے کے ہاتھوں یہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور یہ شامل تفتیش کر لیا، تو تمام کے تمام جو ان کے سرپرست ہیں، یہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی، وہ سب کے سب بہت ہی بری طریقے سے بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کا اس وقت بہت خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے خود اینٹی وائلنٹ کرائم سیل والوں کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے، ان کے اس وقت 5 انگلیاں گھی اور سر کڑائی میں ہے، یعنی اتنے زیادہ وہ اس وقت درندے بن چکے ہیں، اتنے زیادہ صفاق ہو چکے ہیں، یا اتنے زیادہ جو ہے وہ یعنی کہ
بے حس ہو چکے ہیں یا پھر طوطا چشم ہو چکے ہیں، وہ اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بھی جو ہے وہ اس وقت ذبح کرنے سے گریز نہیں کر رہے ہیں۔ خود سی ٹی ڈی سول لائن کے ایک اے ایس آئی حسنین شیخ جو ہے ان کو گزشتہ رات جو ہے خود گوڈکی کے علاقے سے رتو ڈیرو کے قریب سے جو ہے وہ انہیں حراست میں لیا گیا تھا، انہیں واپس کراچی لائے تھے، انہیں شامل تفتیش کیا تھا، وہ بی ٹیم میں شامل ہے اور ان کے رابطے ہیڈ کانسٹیبل علی رضا سے تھے، وہ تصدیق ہو چکی ہے ان کے ٹیلی فون کا ریکارڈ لینے کے بعد۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ بی ٹیم میں شامل تھے، پہلی ٹیم میں خود ہیڈ کانسٹیبل جو تھے علی رضا اور ان کے ساتھ جو دوسرے ان کے پرائیویٹ تھے مزمل وغیرہ، تو یہ حارث مزمل یہ جو تھے ان کے ساتھ یہ تھے، اور بی ٹیم میں جو ہے یہ حسنین شیخ تھا۔ اب جب واردات ہوئی تو کہتے ہیں ان کے حصے میں مبین طور پر 60 لاکھ روپے کی رقم آئی ہے بٹوارے کے حساب سے۔ اب تفتیشی افسران جو ہے جو اے وی اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے، انہوں نے ان سے مبین طور پر بات چیت کی ڈیلنگ کی ہے ان کی رہائی کے لیے کہ یہ وہ 60 لاکھ جو انہوں نے لیے ہیں مالی مقدماتی وہ واپس کر دے اور اپنی رہائی کے لیے مزید 30 لاکھ روپے دے، تو انہیں جو ہے اس مقدمے 948/2024 سے بالکل الگ کر دیا جائے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں دوبارہ جو ہے وہ رقم کی برآمدگی کے لیے جو ہے ان کے گاؤں لے جایا گیا ہے رتو ڈورے سے، وہاں سے رقم کی برآمدگی ہوگی اور مزید 30 لاکھ روپے ان سے لے کے انہیں جو ہے وہ اس کیس سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب اس پورے اسکینڈل میں جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ ہے اس اسکینڈل کے ماسٹر مائنڈ یعنی ہیڈ کانسٹیبل علی رضا کی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ علی رضا جو ہے وہ اب تک گرفتار نہیں ہو سکا، اور انہیں خود اس کیس سے متعلق جو ہے وہ ہر قسم کی تفتیش کی لمحے لمحے کی خبریں اسے مل رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس علی رضا کی سہولت کاری جو ہے اس وقت کوئی اور نہیں، خود اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے سب انسپکٹر جو ہے اویس کر رہے ہیں، جس کی تصویر اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ان کے کوئی بہت ہی قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اویس سب انسپکٹر جو ہے اس ہیڈ کانسٹیبل علی رضا کو گرفتار نہیں کر رہا ہے، بلکہ انہیں لمحے لمحے کی خبریں دے رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ گرفتار نہ کرنے کے عوض جو ہے خود علی رضا نے انہیں بھی جو ہے وہ 2 یا 2.5 کھوکھے دے رکھے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر ابھی تک ہاتھ نہیں رکھا جا رہا ہے۔ عمر جو ایک اور ہیڈ کانسٹیبل ہے جسے جو ہے اب باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ میں اس کیس میں ملوث نہیں ہوں، میں نے تو خود ارسلان کی مدد کی تھی جب یہ حارث اشر جو ہے وہ ان کے پاس پہلے آئے تھے کیا نام ہے اس انفارمیشن کو لے کے، ارسلان کی انفارمیشن کی بھی یہ کرپٹو کرنسی یہ کام کرتا ہے، اگر اس پر ہاتھ رکھا جائے تو اتنے پیسے منٹوں میں ہم کما سکتے ہیں۔ کہتا میں نے اس وقت اس کو منع کر دیا تھا، لیکن جب یہ واردات ہو گئی میڈیا پر جب میں نے دیکھا تو پھر جو ہے میں یہ معلوم کرنے کے لیے اپنے قریبی رشتہ دار جو کہ سی پیگ میں ڈرائیور ہے ڈی ایس پی کے پاس، ان کے پاس گیا اور ان کی موبائل میں وہاں پر پہنچا جہاں پر یہ واردات ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر جو ہے وہ اس نے جو ہے جہاں جو ویڈیو بنی تھی وہ ویڈیو دے نہیں رہے تھے ارسلان کو، ان لوگوں کو انہوں نے ڈرایا دھمکایا اور خود کو ایف آئی اے کا ڈپٹی ڈائریکٹر ظاہر کیا تاکہ ان سے وہ ویڈیو لے سکے جو ویڈیو بنی تھی، جس میں پولیس والوں کی ویڈیو بنی تھی جو اس کو اغوا کرنے آئے تھے۔ وہ ویڈیو انہوں نے لے تو لی، لیکن اس میں پھر ان کی اپنی بھی ویڈیو وہاں پر جو ہے بن چکی ہے، اور جو ان کی اپنی ویڈیو بنی اس اپنی ویڈیو کے نتیجے میں پھر ان کی جو ہے اس مقدمے میں گرفتاری عمل میں لائی گئی، اور اب وہ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں کہ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود ارسلان جو ہے وہ گواہی دے گا، ارسلان کو پتہ ہے کہ میں نے انہیں اغوا نہیں کیا، میں تو ان کی مدد کرنے آیا تھا، لیکن مدد کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنا روپ چینج کیا اور خود کو ایف آئی اے کا ڈائریکٹر ظاہر کر کے اس ویڈیو والوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب جو علی رضا ہے یہ اس میں گیم چینجر ہے۔ اگر علی رضا جو ہے وہ اریسٹ ہو جاتا ہے، گرفتاری ہو جاتی ہے اس کی، اور وہ اپنی لب کشائی کرتا ہے، اپنا بیان ریکارڈ کرتا ہے اور سچ کہتا ہے، جو وقوع ہوا ہے وہ بیان کرتا ہے،
تو ان کے اس سچ سے جو ہے جو ایک مصیبت اس وقت ڈالی گئی ہے، پھینکی گئی ہے خود راجہ عمر خطاب پر، وہ مصیبت ان سے ٹل جائے گی اور انہیں ایک طریقے سے کلین چٹ مل جائے گی۔ ان کی بے گناہی جو ہے وہ صرف علی رضا کے بیان کے بغیر جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ ان کی کلیئر ہونے کے لیے، انہیں کلیئر چٹ دینے کے لیے جو ہے، کلین چٹ دینے کے لیے خود علی رضا کا جو ہے وہ حراست میں آنا اور اپنا بیان ریکارڈ کروانا بہت ہی ضروری ہے۔ یہی بات کا اندازہ جہاں خود راجہ عمر خطاب کو ہے، یہی اس بات کا اندازہ، اس کی اہمیت کا علم جو ہے خود ان کے مخالفین کو بھی ہے۔ ان مخالفین کو جو کہ خود ان کی گدی پر جو ہے وہ اس وقت قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کے منہ سے رال ٹپک رہے ہیں، کب یہ سیٹ پر وہ قبضہ کریں گے۔ وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے علی رضا جو ہے وہ تفتیشی ٹیم کے ہتھے نہ چڑھے، اس تفتیش کا حصہ نہ بنے، ان کا بیان ریکارڈ نہ ہو۔ اگر بیان ریکارڈ نہیں ہوگا تو پھر راجہ عمر خطاب کی بے گناہی ثابت نہیں ہو سکے گی، اور جو ان پر انہوں نے یہ ملبہ پھینکا ہے ان کے مخالفین نے، وہ اپنی اس سازش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے خود علی رضا جو ہے وہ اس وقت گیم چینجر بنا ہوا ہے۔ علی رضا کہاں پر ہے؟ زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن کسی کو اگر پتا ہے اس سے رابطے میں تو یہ خود اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے سب انسپیکٹر اویس کے علم میں ہے۔ اویس ان سے رابطے میں ہے۔ اویس کا اگر موبائل فون لیا جائے تو لوکیشن کے ذریعے، سی ڈی آر کے ذریعے خود معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت ہیڈ کانسٹیبل علی رضا کہاں ہیں۔ علی رضا ان کے قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اور یہ کون سا انصاف ہے جب سی ٹی ڈی کے دو گروپ جو ہے اس قسم کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث رہے ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ دو گروپ تھے، ایک گروپ راجہ بشیر کے جو بتائے جاتے ہیں جس میں خود راجہ حمید ہے، ناصر عروج ہے، کفیل وغیرہ ہے، تو دوسرا گروپ جو ہے وہ چودھری صفدر ڈی ایس پی کا ہے جس میں ہارون داد اور اسد تونلی، یہ دونوں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر۔ تو ان راجہ بشیر والے گروپ کے خلاف تو کارروائی کر کے انہیں تو سسپینڈ کر دیا گیا، انہیں تو ہائی لائٹ کر دیا گیا، تو آخر ہارون داد اے ایس آئی اور اسد تونلی ایس آئی کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ ان کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی کہ یہ وہی سب کچھ تو کرتے آ رہے ہیں، لیکن ان پر کسی نے کوئی انگلی تک نہیں اٹھائی۔ دوسرے گروپ کے خلاف تو آپ نے کارروائی کر دی، تو اس سے جو ہے بہت سارے شکوک و شبہات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس سارے معاملے میں جو ہے ہیڈ کانسٹیبل جو ہے علی رضا جو ہے وہ گیم چینجر ہے۔ ان کی گرفتاری، ان کا شامل تفتیش ہونا بہت زیادہ ضروری ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے کہ آخر یہ پورا کا پورا معاملہ ہے کیا۔ یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری وارداتیں جو ہے پچھلے 6 مہینے میں سی ٹی ڈی نے کی یا کسی نے کی، لیکن 150 کے قریب وارداتیں ہوئی اسی نوعیت کی، جس نوعیت کی ایف آئی آر جو ہے یہ 948/2024 درج ہوئی ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کے کاروباری کو اٹھا کے ان سے پیسے لے کے ان کے اکاؤنٹ سے ڈالر اپنے اکاؤنٹوں میں ٹرانسفر کر کے، اس قسم کے تو واقعات پچھلے 6 مہینے سے ہو رہے ہیں۔ کوئی 150 سے زیادہ واقعات ہو چکے ہیں۔ ان واقعات میں کہتے ہیں کہ کوئی 20-25 ملین ڈالر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اکاؤنٹوں میں منتقل کروایا ہے۔ کوئی باضابطہ اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی کیونکہ اس میں کوئی بڑے لوگوں کے جو ہے کسی ڈی سی کے، کسی ڈی آئی جی کے پیسے نہیں تھے، لہذا اس پہ اتنا شور نہیں مچا۔ لیکن ان تمام واقعات میں جو ہے انہی پولیس والوں نے یا انہی ملزموں نے خود کو یا تو ایجنسی کے افسران ظاہر کیا یا پھر ایف آئی اے کے افسران ظاہر کیا یا خود کو نیب کے افسران ظاہر کیا، ان کو اپنے آپ کو ظاہر کر کے یہ وارداتیں کرتے، جس کے بعد ان کے خلاف جو ہے یہ بہت ہی حرکت میں آگئی تھی ایجنسی کے بعد آخر یہ کون ہے جو ان کی بدنامی اور رسوائی کا اس وقت باعث بن رہا ہے۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ کروایا گیا، اور واقعے کو یو ٹرن دینے کے لیے جو ہے وہ ایک موبائل جو ہے وہ سی پیک کی جو ہے وہ استعمال کر کے سارا جو ہے معاملے کو وہاں پر منتقل کر دے کہ ساری واردات جو ہے وہ سی پیک والے کریں۔ حالانکہ سی پیک والوں کا اس کرائم سے، اغوا برائے تاوان سے کوئی دور کبھی واسطہ نہیں سوائے ان کی ایک موبائل کے استعمال کرنے کی۔ باقی سب کو پتہ ہے کہ یہ وارداتیں کون کر رہے ہیں۔ علی رضا کی جو ہے وہ گرفتاری، علی رضا کا بیان اس کیس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
پولیس کی تمام ٹیمیں جو ہے وہ اس وقت متحرک ہو چکی ہے علی رضا کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کے لیے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ دوسرا گروپ جو ہے وہ انہیں ملک سے باہر فرار کروانے کی جو ہے اس وقت کوششیں کر رہے ہیں۔ کوئی اسے بنگال بھیجنے کے چکر میں، کوئی اسے قندھار بھیجنے کے چکر میں، کوئی اسے تنزانیہ یا یوگنڈا بھیجنے کے چکر میں، یعنی ملک سے باہر نکالنے کے چکر میں۔ نہ رہے بانس نہ رہے بھانسی، یعنی جو انہوں نے پلان کیا ہے، جو انہوں نے منصوبہ تیار کیا ہے، جو انہوں نے سازش کی ہے، خود راجہ عمر خطاب کے خلاف یا ان کی گدی کو چھیننے کے لیے، وہ تاکہ اپنے اس سازش میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ اس کا علم جو ہے پولیس کے تقریباً تمام بڑے افسروں کے، خود سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی آصف اعجاز شیخ کو بھی اس حقیقت کا علم ہے، اور خود ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی عمران یعقوب مناس کو بھی، اور خود سندھ پولیس کے قابل احترام آئی جی غلام نبی میمن بھی ان تمام تر صورتحال سے اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ، یہ اونٹ کس کروٹ جو ہے بیٹھنے جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔